اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ آئیے آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے طاقتور آغاز اور قیامت کے ہلا دینے والے مناظر سے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، یعنی سورۃ النازعات۔ اس سورت کی شروعات ہی آپ دیکھیں ایک دم چونکا دینے والی ہے۔ پہلی ہی آیت سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم ایک بہت ہی شدید اور سنجیدہ ماحول بنا دیتی ہے جو ہمیں آگے آنے والے اہم پیغام کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی ہے۔ تو چلیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ سورت کا آغاز 5 پے در پے بہت طاقتور قسموں سے ہوتا ہے۔ قرآن کا یہ انداز سننے والے کی توجہ کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور آنے والے پیغام کی سنگینی پر زور دیتا ہے۔ یہ قسمیں ایک فوری اور کائناتی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں جو ایک بہت بڑے واقعے کی تمہید ہیں۔ پہلی قسم ان فرشتوں کی ہے جو گناہگاروں کی روحوں کو پوری قوت اور سختی سے نکالتے ہیں۔ یہ منظر ہی آنے والی سختی کا ایک اشارہ دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بالکل برعکس دوسری قسم ان فرشتوں کی ہے جو نیک لوگوں کی روحوں کو بڑی آسانی اور نرمی سے نکالتے ہیں۔ یہ پہلے منظر کے ساتھ ایک واضح تضاد پیش کرتا ہے نا؟ تیسری قسم ان فرشتوں کی ہے جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کائنات میں تیزی سے سفر کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی پانی میں بڑی آسانی سے تیر رہا ہو۔ چوتھی قسم ان فرشتوں کی ہے جو اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر کسی بھی قسم کی تاخیر کے۔ اور ان قسموں کا سلسلہ اس آیت پر ختم ہوتا ہے جو ان فرشتوں کا ذکر کرتی ہے جو اللہ کے حکم سے کائنات کے تمام معاملات کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ان قسموں کے ذریعے ایک بہت بڑے دن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جس کے لیے یہ قسمیں کھائی گئی ہیں، یعنی قیامت کا دن، ایک ایسا وقت جب ہر طرف شدید ہلچل اور خوف کا عالم طاری ہوگا۔ قرآن مجید یہاں 2 عظیم دھماکوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا الراجفۃ، یعنی وہ پہلا جھٹکا جو ہر چیز کو ختم کر دے گا، اور دوسرا الرادفۃ جو اس کے فوراً بعد آئے گا اور سب کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس کا تصور بھی دل دہلا دیتا ہے۔ اس دن انسانیت کی حالت کیسی ہوگی؟ دل شدید خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں ذلت اور عاجزی سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہاں تکبر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اب سورت ان لوگوں کے رد عمل کو سامنے لاتی ہے جو اس دن کا انکار کرتے ہیں۔ وہ شک اور تن سے سوال کرتے ہیں کہ بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جانے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہے؟ ان کے خیال میں یہ ایک ناممکن اور گھاٹے کا سودا ہے۔ لیکن ان کے تمام شکوک و شبہات کا جواب پوری قوت سے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ بے حد آسان ہے۔ یہ صرف ایک ہی ہیبت ناک چیخ ہوگی اور پلک جھپکتے ہی تمام انسان ایک میدان میں زندہ کھڑے ہوں گے۔ اب بیان کا رخ ایک ٹھوس تاریخی مثال کی طرف مڑتا ہے جو تکبر اور انکار کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی سنگین تنبیہ کا کام کرتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کو بڑی نرمی سے دعوت دی تو اس نے تکبر میں آ کر خود کو ہی خدا قرار دے دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ایک عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اور اس قصے کا مقصد اس آیت میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تاریخی ثبوت کے بعد اب توجہ کائنات میں موجود وسیع شواہد کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے جو سننے والے کو خالق کی طاقت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور سوال ہے۔ یہ آیت انسانی وجود کو کائناتی تناظر میں رکھتی ہے۔ کیا انسان جیسی مخلوق کو دوبارہ بنانا اس ذات کے لیے مشکل ہو سکتا ہے جس نے اتنے بڑے اور وسیع آسمان کو تخلیق کیا؟ یہاں اللہ کی تخلیقی طاقت کی چند مثالیں دی گئی ہیں: آسمان کی بلندی، رات اور دن کا نظام، زمین کا بچھایا جانا اور اس سے پانی اور نباتات کا نکلنا۔ یہ سب اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ جس نے یہ سب پہلی بار کیا وہ دوبارہ بھی یقیناً کر سکتا ہے۔ اب بیان اپنے عروج پر پہنچتا ہے جہاں حتمی فیصلے کے دن کا منظر پیش کیا جاتا ہے جب تمام اعمال یاد دلائے جائیں گے اور انسانیت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہاں 2 راستوں اور ان کی منزلوں کے درمیان ایک بالکل واضح فرق دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور حد سے تجاوز کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری طرف وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات پر قابو پایا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور پھر وہی بار بار دہرایا جانے والا سوال سامنے آتا ہے جو منکرین ہمیشہ سے پوچھتے آئے ہیں کہ آخر قیامت کا وقت کب ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ اس کا صحیح وقت صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہی کا مقصد تاریخ بتانا نہیں
بلکہ ان لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو اس دن کے آنے سے ڈرتے ہیں۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ اس کا صحیح وقت صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وحی کا مقصد تاریخ بتانا نہیں، بلکہ ان لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو اس دن کے آنے سے ڈرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سورت ہمیں اس گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو دنیا کی یہ طویل زندگی ایک شام یا صبح کی طرح مختصر محسوس ہوگی۔ یہ ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس مختصر زندگی کی حقیقت ابدی زندگی کے مقابلے میں کیا ہے، اور اسی غور و فکر کے ساتھ ہمارا یہ جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔